حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ حکومت کفر کے ساتھ چل سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں، اور یہی ظلم جب بے حیائی کے رنگ میں رنگ جائے تو پھر غفور و رحیم شہنشاہ کو بھی جلال آ جاتا ہے۔ دوستو، تاریخ میں بہت سی اقوام ہیں جنہیں ان کے کفر، بد اخلاقی، بے حیائی اور منافقت پر عبرت کا نشان بنایا گیا، لیکن آج ان کے نشانات تک مٹ چکے ہیں، جبکہ قدیم رومن شہر پومپئی ایک ایسا بدقسمت شہر تھا جسے دردناک عذاب سے برباد کیا گیا، لیکن یہ پورا شہر اب تک اسی حالت میں موجود ہے، اور ان میں پتھر بنے انسان جدید دور کے انسانوں کے لیے ایک سبق آموز نصیحت کی عمدہ مثال ہے۔ اٹلی میں واقع پومپئی شہر کے کنڈرات ایک ایسے بدبخت شہر کی کہانی سناتے ہیں جو کہ پل بھر میں راک کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا تھا، اور آتش فشاں پڑنے کے سبب لاوے میں پورا شہر جل کر راک بن گیا تھا۔ اگرچہ یہ ایک جدید ترین ترقی یافتہ شہر تھا، لیکن گناہوں میں اس قدر ڈوبا ہوا تھا کہ خونی رشتوں کی تمیز بھی ان میں نہیں تھی۔ آقا اور غلام گناہوں میں شریک ہوتے، یہاں تک کہ جانوروں سے بھی جنسی زیادتی کی جاتی تھی، اور ماہرین کے مطابق قوم لوط کا خوفناک عمل اس شہر میں عام تھا، جس کے سبب آتش فشاں کے لاوے نے انہیں ایک پل میں جلا کر انسانوں کو بھی پتھر کا بنا دیا، اور 20,000 پر مشتمل اس شہر میں ایک شخص بھی زندہ نہیں بچ سکا، یہاں تک کہ ان کے بچے اور جانور بھی جل کر پتھر بن گئے۔ دوستو، پومپئی شہر 700 قبل مسیح میں آباد ہونے والا رومن سلطنت کا سب سے جدید ترین کاروباری مرکز اور ترقی یافتہ شہر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں آباد ہوا تھا، اور مختلف ادوار گزرنے کے بعد آخرکار رومن سلطنت کے قبضے میں آیا۔ اگرچہ اس شہر نے ترقی تو کر لی، لیکن ذہنی پستی، بد اخلاقی اور جنسی بے راہروی میں یہ شہر قوم لوط کے شہر صدوم کو بھی پیچھے چھوڑ گیا۔ قوم لوط تو صرف مردوں کے ساتھ بدکاری کرتی تھی، لیکن پومپئی شہر کے باسی غلاموں، چھوٹے بچوں، جانوروں، یہاں تک کہ اپنی بیٹیوں، ماؤں، بیٹوں اور بہنوں تک کو بھی نہ بخشتے تھے۔ اس شہر کے تمام گھر طوائف خانے اور قہوہ خانے تھے، جہاں غلام لڑکیوں کو زبردستی جسم فروشی پر لگایا جاتا تھا، اور صرف غلام نہیں بلکہ پومپئی شہر کے باشندے، امراء، فوجی جرنیل، ان کی بیویاں، سب کے سب اس بدکاری میں شریک تھے، اور بجائے ملامت کے اس پر پہر کرتے تھے۔ پومپئی شہر کے کنڈرات سے ملنے والی بےہودہ تصاویر اور دیواروں پر لکھی غیر اخلاقی شاعری اس شہر کے باسیوں کے اخلاقیات اور کردار کی عکاس ہے۔ یہ پہلا شہر تھا جس میں مشترکہ غسل خانے ایجاد ہوئے، جس میں مرد اور عورتیں ایک ساتھ نہاتے تھے، اور اس طرح یہ غسل خانے کم اور قہوہ خانے زیادہ تھے۔ غلاموں کو شہر کے بڑے اسٹیڈیم میں لا کر اور انہیں تلواریں دے کر خونی کھیل کے ذریعے لڑایا جاتا، اور یہ کھیل کسی ایک غلام کے قتل پر ختم ہو جاتا، اور جو زندہ بچتا اسے واپس قید میں ڈال کر دوسرے دن دوبارہ لڑایا جاتا۔ اس شہر میں اس وقت دنیا کا سب سے بڑا فحاشی کا اڈا جو شہر کے درمیان واقع تھا، لوپن آرا کے نام سے مشہور تھا۔ لوپن آرا کا مطلب ہے مادہ بیڑیے۔ اس قہوہ خانے کی 2 منزلیں تھی، نیچے عام شہریوں کے لیے جبکہ اوپر کی منزل شہر کے اشرافیہ طبقے کے لیے تھا، اور اس عمارت میں گناہ کا ہر کام ہوتا تھا جسے سن کر انسانیت شرما جائے۔ اس عمارت میں بھائی بہن، باپ بیٹی اور ماں اور بیٹے کی تمیز نہیں تھی، اور وہ فخریہ انداز میں ان گناہوں میں شریک ہوتے۔ غرض پومپئی شہر گناہوں کا مرکز بن چکا تھا، اور اس شہر کا ہر گھر فحاشی اور ظلم و بربریت میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن آخرکار اللہ رب العزت کو اس بدبخت شہر کے گناہوں اور انسانیت سے عاری کردار پر جلال آ گیا، اور ایک دن جبکہ شہر میں رومن شہنشاہ کے اعزاز میں ایک بہت بڑا جشن منایا جا رہا تھا، شہر میں انتخابات جاری تھے اور دیواروں پر تصاویر لگائی جا رہی تھی، بدبخت شہری گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے کہ قضا ان کے سر پر آکڑی ہو گئی۔ ایک آتش فشاں پہاڑ ماؤنٹ ویسوویلین نے انہیں آ لیا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 80 سال بعد کا زمانہ تھا کہ ماؤنٹ ویسوویلین ایک زوردار دھماکے سے پھٹ گیا، اور لاوا اور راک آسمان پر اڑنے لگی، جس کا تناسب 2 لاکھ ٹن فی سیکنڈ تھا۔ یہ پتھر، راک اور لاوا جب شہر پر برسنے لگا تو کوئی شخص زندہ نہیں بچ سکا۔ بہت سے لوگوں نے سمندر میں کود کر جان بچانے کی کوشش کی، لیکن غرق ہو گئے، اور باقی لوگ کوئلہ بن کر پتھر بن گئے۔ اس آتش فشاں سے نکلنے والی لاوے کی لہر کا درجہ حرارت 750 فارنہائٹ تھا، اور ساتھ میں اس سے زہریلی گیس کا اخراج بھی ہو رہا تھا، جو کہ 60 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے پومپئی شہر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ یہ آتش فشاں 18 گھنٹے تک آگ ابلتا رہا، جبکہ لاوا 3 دن تک بہتا رہا، اور 3 دن بعد پومپئی شہر مکمل طور پر راک بن کر زیر زمین جا چکا تھا، اور کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کبھی یہاں ایک روشن شہر ہوا کرتا تھا۔ 1748 میں یہاں ایک شخص نے کنواں کھودنے کے لیے کھدائی شروع کی تو اس شہر کے آثار نظر آ گئے جو کہ زیر زمین جا چکا تھا، اور آج پومپئی شہر کنڈرات کی صورت میں لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بنا ہوا ہے۔ جس وقت ان لوگوں پر عذاب آیا، اس وقت یہ لوگ گناہوں کا یہ بیانہ کھیل کھیلنے میں مصروف تھے، اور لاوے کی بدولت پتھر بن جانے کے بعد آج تک بالکل اسی حالت میں موجود
موجود ہے۔ پومپئی شہر اس وقت کا ترقی یافتہ ترین شہر تھا اور وہاں سڑکیں، ہوٹلیں، باغات، کھیل کے اسٹیڈیم، تھیٹرز اور صاف پانی کی فراہمی اور نکاسی آب کا انتظام اب بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ اپنے وقت کا مالدار ترین شہر تھا۔ اتنی بڑی تباہی کے باوجود یہاں کے عمارتیں، خوبصورت مجسمے، تصاویر اپنی مثال آپ ہے۔ اس شہر میں 2 تھیٹر، ایک بڑا سپورٹس اسٹیڈیم، مارکیٹیں، گرم اور سرد غسل خانے، وسیع باغات، شاندار سرکاری عمارتیں اور سوئمنگ پول آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہاں کی عمارتوں پر اس دور کی خوبصورت مگر فحش پینٹنگز اور دیواروں پر لکھی شاعری ان لوگوں کی تہذیب یافتہ زندگی اور مجرمانہ بد اخلاق کرداروں کی عکاس ہے۔ یہ شہر 163 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور اس میں بہت سی کھدائی ابھی باقی ہے۔